اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللہ. حضرات، چند اعلانات ہیں جن کی گزارش کئی دن سے آ رہی ہے لیکن دوران تقریر ذہن سے نکل جاتا ہے. پہلا اعلان تو آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، سال اور پورے سال جسٹ والنٹیئر ہیں، وہ خدمت اہل بیت کرتے ہیں اور بالخصوص ایام اعظام محرم میں والنٹیئری کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں جو خرچہ آتا ہے اسے مومنین ہی برداشت کرتے ہیں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کو تعاون کریں تاکہ آپ کا حلال پیسہ کام میں خرچ ہو، جس سے دنیا اور آخرت آپ کی بنے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں مومنین تک ذکر بیت پہنچانے کا ایک اس علی.in یہ کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں مجلسیں نشر کی جا رہی ہیں. آپ ان کا بھی تعاون کریں تاکہ وہ زیادہ زیادہ آپ کی خدمت کر سکیں. انشاءاللہ شب عاشور یہاں کی مجلس کے بعد نبیہ میں ایک مجلس عزا روڈ پہ ہوتی ہے، جس کے بعد جلوس ذوالجناح برآمد ہوتا ہے. اس میں بھی آپ سے شرکت کی التماس ہے. اذان علی اکبر کے عنوان سے ہونے والی جو دو مجلسیں ہیں یہاں پر، جسے عرض کرنے اور خطاب کرنے کا شرف مجھے ملتا ہے، نماز فجر کے فوراً بعد جو ہے وہ مغل مسجد کے اندر اذان علی اکبر کے عنوان سے مجلس ہوتی ہے، اور اذان صبح عاشور سے قبل بمبئی کی قدیم اذان علی اکبر کی مجلس جو جھومر والے صاحب مرحوم کیا کرتے تھے یعقوب گلی میں، وہ بھی منعقد ہوگی. اس میں بھی مجھے ذاکری کے فرائض انجام دینا ہوں گے. اس میں بھی آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. شام غریبہ کی مجلس محفل شاہ خراسان میں انشاءاللہ اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ 9 بجے شروع ہو جائے گی. اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیے گا. اور 8 محرم کو کاٹن روڈ باندرا سے جو علم برآمد ہوتا ہے، دریا والا علم، وہ بھی انشاءاللہ اس سال برآمد ہوگا، جس میں ابتدائی تقریر برادر عزیز خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ختم جلوس پر مجھے کو وہ خدمت ذاکری کی وہاں پر انجام دینا، اس میں بھی شرکت آپ حضرات فرمائیں. اور ایک اعلان باندرا سے آئے ہوئے جناب عباس رضوی کی جانب سے آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے کہ ایک عشرہ منعقد کیا گیا ہے میندھی کاٹیج میں، جو وڑودہ روڈ کے اوپر ہے. وہاں 8 بجے سے شب میں 9 بجے تک، شام 8 بجے سے 9 بجے تک ایک عشرہ منعقد ہے. اس میں بھی مجھے ذاکری فرائض انجام دینا ہوتے ہیں. اس میں بھی جو حضرات ادھر رہتے ہیں سے شرکت کی التماس ہے. اور ایک اعلان ہر سال کی طرح اس سال اور سماعت فرما لیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ مجتہد تابسرہ کا قائم کردہ حوض علمیہ جامع تبلیغ، جو برسوں سے خدمت دین انجام دے رہا ہے اور کثیر تعداد میں وہاں ملک کے گوشے گوشے سے
آئے ہوئے طلاب علوم دینیہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت موجودہ سیکریٹری محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ ہیں، اسی ادارے کی جانب سے ایک یہ کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر شائع کیا گیا ہے ہر سال کی طرح سے اس سال بھی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخیں کا کیلنڈر چاہتے ہیں تو ابھی محفل شاہ خراسان میں آپ کو مجلس کے بعد مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جناب فیاض دھارسی پاس یہ موجود ہے، حیدری کتب خانے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مغل مسجد کے سامنے جو عزاداران حسین کی سبیل ہے وہاں بھی مل جائے گا۔ اس کی قیمت کل 10 روپے ہے، اسے بھی آپ حضرات خریدیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بغیر تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے سیرت حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اسی ذیل میں آپ کی خدمت برابر عرض کر رہا ہوں، اور آج کی اس چھٹی مجلس میں بھی مجھے آپ کی خدمت میں اسی ذیل میں عرض کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق ہم انجام دیتے ہیں۔ نبی نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، نبی کے ارشادات کو ماننے ہی کا نام مسلمان ہے۔ اگر انسان زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور رسول کے ارشادات کو نہ مانے تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ رسول کو بھی مانو اور رسول کے کہے کو بھی مانو، رسول کو بھی مانو، رسول کے کہے کو بھی مانو، تب انسان سچا، پکا، اچھا مسلمان ہے۔ اور اگر پیدائشی مسلمان ہے، پیدا ہو گیا ہے مسلمان گھر میں، نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا ہے، لیکن اسے سیرت حضور ختمی مرتبت کا علم نہیں ہے، تو اسلام نے ایسے مسلمان کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن سیرت کو پڑھ کے کلمہ پڑھے تو اگر وہ حبش کا بھی ہوگا تو اسے پہلو میں بٹھایا جائے گا، فارس کا ہوگا تو اسے اہل بیت میں داخل کر لیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حضرات ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو جن نبی کے کہنے کو ماننے کا نام اسلام ہے، وہی نبی ارشاد فرما رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مشہور و معروف حدیث۔ آپ کو حدیثوں کی جو کتابیں ہیں کسی بھی فرقے کی ہوں اس میں اختلاف نہیں ہے، اتفاق سے اس حدیث پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کل کی میری گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے ابتدائی جملوں میں ایک بات کہی تھی، میرا مولا حسین صف انبیاء سے افضل ہے۔ کل میں نے اس کے ثبوت میں حضرت آدم کا ایک واقعہ پیش کیا، لیکن سمجھنے کے لیے تو اتنا ہی افضل ہے کہ فیصلہ عالم اسلام یہ کر لے کہ آدم افضل ہیں یا محمد، نوح افضل ہے یا حضور، ابراہیم افضل ہے یا حضور، موسیٰ افضل ہے یا حضور،
1,23,999 نبی افضل ہیں یا آخری نبی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ؟ تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ہر مسلمان کا یقین یہ ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت سب سے افضل ہیں۔ تو رسول کہنے حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ رسول افضل ہیں، حسین بھی افضل ہیں۔ ثبوت میں نے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ کہیں گے صاحب 1,23,999 میں ایک واقعہ آپ نے عرض کیا، کیا ثبوت میں کسی نبی کا اور بھی ذکر پیش کریں گے؟ تو ہاں ہیں میرے پاس، جبکہ دیکھ کا ایک چاول اٹھا کے دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک چاول ٹٹولا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے تیار ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھ۔ لیکن چلیے آپ کی ضد ہے تو میں جناب آدم کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، نوح کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا اور بھی کچھ عرض کرنا ہے کہ نوح اس لیے نوح ہیں کہ سب سے زیادہ نوحہ کرتے تھے؟ تو کم از کم نوحے کی تاریخ مل گئی۔ نوحے کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، حضرت نوح کے زمانے سے نوحہ ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح کی قوم بڑی بدتر، رلا رہی ہے نوح کو، ستا رہی ہے نوح کو، پریشان کر رہی ہے نوح کو۔ نوح ذکر الہی کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، عدالت کی باتیں بتا رہے ہیں، نیکیوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور نوح کی امت نوح کو پریشان کر رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ نوح کا جیسا صابر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار اب اس قوم سے ہم عاجز آ گئے ہیں، معبود اس کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اللہ عذاب ٹالتا ہے، نوح کو بہلاتا ہے، نوح درخت بوئیے، درخت لگائے جاتے ہیں، درخت تیار ہوتے ہیں، کشتی بنتی ہے، مگر امت نوح کو گھیرے ہوئے ہے، نوح کو پریشان کیے ہوئے ہے، نوح کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہے۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، عالم یہ ہے کہ نوح کی مصیبتیں اتنی کہ نوح نوحہ کرتے کرتے نوح بن گئے، لیکن امت کسی طرح سے حضرت نوح پر مصیبتیں کم نہیں کر رہی ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں۔ ذہن میں امام حسین کو رکھیے گا کہ حسین افضل ہے یا نوح؟ توجہ کیجئے گا، عالم یہ ہے اتنی بے غیرت امت، اتنی بے کہی امت، اتنی ناکارہ امت کہ وہ تو اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، وہ توحید و عدالت و نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، اور قوم انہیں گھیرے ہوئے پتھر مار رہی ہے۔ ایک دو پتھر نہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ نوح پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے ہیں۔ اب نوح دکھ نہیں رہے ہیں، پتھر اتنے مارے گئے ہیں کہ نوح اب دکھ نہیں رہے ہیں، نوح پتھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ قوم یہ سمجھی کہ ہم نے مار ڈالا، لیکن اللہ نوح کو بچائے ہوئے ہے۔ قوم چلی گئی پتھر مار کے کہ اب تو یہ مر گئے ہوں گے۔ جیسے قوم گئی ویسے ہی اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ پتھروں کو ہٹاؤ۔ ملائکہ آ گئے، پتھر ہٹائے، نوح صبر کا مجسمہ بنے کھڑے ہیں، زبان پر ذکر الہی ہے، جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ پروردگار تیرا نبی کھڑا ہے، پروردگار تیرے نبی کے جسم سے خون بہ
ہے، آواز قدرت آ رہی ہے ملائکہ کو، دیکھ کیا رہے ہو؟ اب بازوؤں سے ہوا دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بازوؤں سے ہوا دو. اب آنے والے ملائکہ کا کام یہ ہے، نبوت بیچ میں کھڑی ہے، زخمی ہے نبی، خون بہ رہا ہے، اور ملائکہ پروں سے ہوا دے رہے ہیں. پروں کی ہوا کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ نبی کے جسم کے زخم صحیح ہو رہے ہیں. ارے کیا اب اور بھی آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ نوح ہیں جو زخمی ہیں، یہ نوح ہیں جو خون بہ رہا ہے، یہ نوح ہیں جو مجروح ہیں، لیکن شفا پا رہے ہیں ملائکہ کے پروں کی ہوا سے. اب عالم اسلام غور کرے، افضل کون ہے؟ نبی جب زخمی ہوا ملائکہ نے صحیح کیا، اور جب ملک کے بازو ٹوٹے نو زخمی ہیں، آدم ثانی دوسرے آدم انہیں کہا جاتا ہے، تو ملک ہوا دے رہا ہے، زخم صحیح ہو رہے ہیں، نو ہیں. وہ آئیے 3 شعبان کو، چلیے مدینے، کالی کملی والے سبز گمت والے کے گھر چلیں اور چل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نبی بیٹھے ہیں، جھولا ہے جو خود بخود جنبش کھا رہا ہے. حسد کرنے والوں سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو چھوڑ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جھولا کوئی جھلا رہا نہیں ہے، یہ جھولا خود بخود ہل کیوں رہا ہے؟ نبی نے کہا یہ تمہارا نواسہ نہیں، یہ میرا نواسہ ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یہ تمہارا نواسہ نہیں، یہ میرا نواسہ ہے. تم اپنے نواسوں کو جھلاتے ہو، ہمارے نواسوں کو نبی کا نواسہ ہے. مگر کیسا نواسہ ہے کہ ہمارے نواسے کو جبرائیل آ کے جھولا جھلاتے ہیں. اب دیکھیے صاحب، حسد بہت بری چیز ہے. خدا کے لیے حسین کے چاہنے والوں کبھی کسی سے حسد نہ کرنا. اگر دنیا میں کچھ اچھا لگے ہو، تمہیں بھی چاہیے ہو، حسین کا واسطہ دے کے مانگ لینا. حسد نہ حیدری ہے، حسین کا واسطہ دے کے مانگ لینا، مگر حسد نہ کرنا. حسد بڑی بری بلا ہے، انسان کو کھلا دیتی ہے، انسان کو جلا دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. کبھی کبھی جب حسد کا جوالا مکھی پھوٹتا ہے تو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی حسد پر گزرتی ہے، ان کا کام ہی ہوتا ہے حسد. دور نبی میں بھی ایسے تھے جن کو حسد تھی اہل بیت سے، جن کو حسد تھی رسول سے، جنہیں حسد تھی آل رسول سے. اب ضروری نہیں ہے ہر ایک کا نام میں لوں یہاں پر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. تاریخ میں آپ خود ڈھونڈیے. فاطمہ کا گھر ہے، حسنین کمسن ہیں، حسین جھولے میں لیٹے ہیں، فاطمہ سو رہی ہیں. فاطمہ سو رہی ہیں، حسین جھولے میں لیٹے ہیں. ایک بی بی آئی شہزادی کے گھر. اب جو دیکھا فاطمہ سو رہی ہیں، جھولا ہل رہا ہے، یہ کون ہے جو جھولا جھلا رہا ہے؟ اور صاحب ایسے موقع پر اگر کوئی ایسی بیوی ہو جس کے پاس اولاد بھی نہ ہو،
تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ دیکھا حسد میں آ گئیں، آئیں نبی کریم کی خدمت میں، یا نبی اللہ ابھی میں فاطمہ کے گھر گئی تھی، فاطمہ تو آرام کر رہی تھی، حسین کا جھولا ہل رہا تھا، محسوس یہ ہو رہا تھا کوئی جھولے میں پینگ دے رہا ہو، یہ کون تھا؟ ارے وہ زمانہ بھی نہیں تھا جہاں ریموٹ دور ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ کون تھا؟ نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا فاطمہ سے حسد نہ کرنا، فاطمہ سوتی ہیں، حسین کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی عالم یہ ہے، نو زخمی ہو گئے، ملائکہ نے ہوا دی، نو صحیح ہوئے، پھر اعلان توحید کیا، پھر زخمی ہوئے، پھر ملائکہ نے ہوا دی، پھر صحیح ہو گئے۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے نبوت کہ جب جسم سے خون بہا تو ملک نے صحیح کیا، اور وہ ہے امامت۔ جسم تو دور کی بات، جس جھولے میں لیٹ گئے اب وہ بیمار کو شفا دے رہا ہے۔ فطرس کو لایا گیا، 2-3 دن کے قبل کی مجلس یاد ہے نا کہ کس طرح سے بالوں پر صحیح ہو گئے، فطرس کو لایا گیا اور جیسے لگایا گیا ویسے ہی بالوں پر مل گئے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ملائکہ کا جو محتاج ہو وہ افضل ہے یا ملائکہ جس کے محتاج ہوں؟ ملائکہ جس کے محتاج ہوں۔ اثر ہے، یہ ہے امامت، یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت کہ امام حسین کے جھولے سے مس ہوا، ملک صحیح ہو گیا، وہاں نبی زخمی ہوا تو ملائکہ نے ہوا دی۔ تو اب تو مان لیجئے کہ کون افضل ہے، اب تو سمجھ لیجئے کہ نواسہ رسول کی عظمت کتنی ہے، اب تو سمجھ لیجئے کہ نواسہ رسول کیا ہے۔ عزیزان گرامی آج بھی وہ معجزہ ہے، آج امام حسین ظاہر بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، آج امام حسین ہمارے سامنے ظاہر بظاہر نہیں آئے کہ ہم ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں، ہم ان کی پیشانی کو چوم لیں، ہم ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیں۔ وہ تو کربلا میں سن 61 ہجری میں قتل کیے گئے اور اس کے بعد انہیں کربلا کے ریگستان میں امام چہارم نے دفن کر دیا۔ لیکن جس زمین میں دفن ہوئے اس کی خاک کھا کے شفا ہو گئی، اس کی خاک کھا کے شفا ہو گئی۔ بیمار ہے، کھا کے شفا چٹا دیجئے، عمل ہے اس کا، دعا ہے اس کی کہ اگر بیمار کو کھا کے شفا آپ نے چٹا دی اور اس کی حتمی موت یقینی موت نہیں ہے تو اللہ اسے شفا دے دے گا۔ جس زمین پر حسین دفن ہو گئے اس زمین کی بلندی یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، خاک شفا چٹکی بھر مل جائے سر پر رکھ کے لاتے ہیں۔ یہ تو حسین کے دفن کے بعد کربلا کی عظمت ہے، لیکن قدرت جانتی تھی کہ حسین اسی زمین پر دفن ہوں گے، یہیں اسلام کی بقا کی لڑائی ہوگی اور یہیں حسین اپنی قربانی دے کر صبح قیامت تک اسلام کو بچا لیں گے۔ تو اللہ نے اس زمین کو ہمیشہ مقدس رکھا، اس زمین کو ہمیشہ مقدس رکھا۔ ایک دن کعبے کی زمین نے، کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے، بڑی مقدس زمین ہے ہمارے لیے، ہم سب اس کی طرف اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ ایک دن اس نے فخر کیا، اور اس نے فخر یہ کیا کہ اللہ نے مجھے سب سے افضل بنایا زمینوں میں۔
اس لیے میں فخر کر رہی ہوں کہ میرے سینے پر اللہ کا گھر ہے. یہ مکہ ہے، مکہ کعبہ ہے جہاں. فخر کر رہی ہے وہ زمین کہ اللہ نے مجھے سب سے افضل بنایا اس لیے کہ میرے سینے پر اللہ کا گھر ہے. فوراً اللہ نے وحی کی کہ زمین مکہ سے جا کے کہہ دو آج تو چھوڑ دیا، اب آئندہ کبھی ایسا فخر نہ کرے. اب آئندہ کبھی یہ نہ کہے کہ ہر زمین سے میں افضل ہوں. تو زمین نے بھی پوچھ لیا کہ میرے پروردگار سے اتنا پوچھ لو کہ میں نے جو فخر کیا ہے وہ اسی بنیاد پر کیا ہے نا کہ تیرا گھر ہے میرے سینے پر، کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی زمین ہے؟ کہاں ساری زمینوں سے تو افضل ضرور ہے، مگر ایک زمین ایسی ہے جو تجھ سے بھی افضل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھک تو نہیں گئے عزیزان گرامی؟ ذرا غور کیجئے گا کہ جو تجھ سے بھی افضل ہے. تو زمین کعبہ نے پوچھا پروردگار وہ کون سی زمین ہے جو مجھ سے بھی افضل ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ وہ ہے زمین کربلا. پروردگار سبب کیا ہے؟ میں نے تو اپنا سبب بتایا نا کہ میں افضل اس لیے ہوں کہ میرے سینے پر کعبہ، کربلا افضل ہے. سبب کیا ہے؟ کہ تیری زمین وہ ہے جس پر کعبہ بنا ہے، کربلا کی زمین وہ ہے جس پر کعبہ بچے گا. یا علی اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی تو کعبے کا وجود نہ ہوتا، معلوم ہی نہ ہوتا کہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں پر اللہ کا ایک گھر خلیل خدا اور ذبیح اللہ نے مل کے بنایا تھا. یہ تو کربلا کا صدقہ ہے جو آج کعبہ کعبہ ہے. یہ حسین کا صدقہ ہے تو کعبے کی زمین سے بھی افضل کا ہے کون سی زمین؟ کربلا. اب سبق یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ سجدے گا کربلا سے کیوں لاتے ہو، اللہ کا سجدہ سب سے بہتر خاک پر کرتے ہیں ہم. وہ ہے کون سا؟ کربلا. ایک اعتراض کا جواب سن لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کربلا میں تو 72 مارے گئے حسین کے ساتھی. ابھی مصائب نہیں آئے؟ کتنے ہیں؟ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے بہت غور سے سنیے گا. 72 مارے گئے. چلیے زیادہ سے زیادہ کی روایت جس میں اور بھی شہید امام حسین کے بعد جو شہید ہوئے مثلا زمین کربلا پر ان کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے تو 108 کہ صاحب اتنے مارے گئے کربلا میں، کربلا کی زمین پر. جو حق پرست تھے جن کی قربانی نے کربلا کی زمین کو عظمت دی ہے. مناظرہ ہو رہا ہے، عالم ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان علم. سوال ہو رہا ہے سامنے سے کہ کربلا میں 72 یا اس سے کچھ زیادہ مارے گئے جن کی بنیاد پر کربلا کی زمین لائق تعظیم و عظمت ہے، لیکن خالی 18 بنی ہاشم نے ہزاروں لشکر یزید والے مارے تو ان کا خون بھی تو کربلا کی زمین میں ملا ہے. کہنے والا اس طرح سے گھیر کے لایا کہ 72 حق والوں کا خون، یہ تو آل محمد کا حق ہے کہ آل محمد کو حق سے الگ کر ہی نہیں سکتا کوئی. کیا 72 حق پر مرے اور ہزاروں باطل پر مرے جو یزید کے ساتھ آئے تھے، یزید کے لشکر میں تھے.
تو ان کا بھی تو خون ملا اس میں، تو ہم کربلا کی زمین کو کیوں مقدس کہیں؟ یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے کہ کربلا کی زمین میں 72 شہید اور ہزاروں باطل پرست جو بنی ہاشم نے مارے، اون و محمد نے، حضرت قاسم نے، حضرت عباس علیہ السلام نے، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے، مولا حسین کے ساتھیوں نے، خود مولا حسین نے، ان کا خون بھی تو اسی زمین میں ہے کہ ہم اسی لیے کربلا کو مقدس نہیں سمجھتے۔ سامنے سے کہا جا رہا ہے ہم اس لیے مقدس نہیں سمجھتے کہ اس میں یزیدیوں کا بھی تو خون ملا ہے۔ کہہ کے آدمی جیسے چپ ہوا، حق والا کھڑا ہوا۔ کہ ہم تو ہزاروں کیا لاکھوں بھی اگر کربلا میں باطل پرست مار دیے جاتے اور حسین کا ایک قطرہ خون بھی کربلا میں گر جاتا تب بھی ہم خاک کربلا کا احترام کرتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ قرآن لائق احترام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن لائق احترام ہے نہیں ہے؟ نجاست کے حالت میں کیا قرآن چھوا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نجاست کی عالم میں قرآن کی دفتی تک نہیں چھونا چاہیے ہے، بغیر وضو قرآن کے ایک حرف پر بھی انگلی نہیں لگانا چاہیے ہے۔ جب سارا اقرار لے لیا کہا تو بھی یہ تو بتائیے جہاں قرآن میں آدم کا ذکر ہے وہیں شیطان بھی تو ہے۔ کیا قرآن کے اندر جہاں نبیوں کا نام ہے، جہاں موسیٰ کا نام ہے وہیں فرعون بھی تو ہے، جہاں محمد کا ذکر ہے وہیں ابو لہب بھی تو ہے۔ تو قرآن کا لائق احترام ابلیس کے نام آنے سے نہیں رہے گا، نہیں قرآن لائق احترام رہے گا چاہے دنیا بھر کے ابلیس اس میں آ جائیں۔ تو کربلا کی خاک لائق احترام رہے گی چاہے پورا لشکر وہاں آ کے قتل ہو جائے یزید کا۔ کربلا کی خاک معجزہ، جس طرح سے گہوارے میں حسین لیٹے تھے گہوارہ معجزہ بنا، اسی طرح سے کربلا میں حسین آرام کر رہے ہیں، کربلا کا ذرہ ذرہ معجزہ، ذرہ ذرہ معجزہ۔ جو چیز امام حسین کی طرف منسوب ہو جائے وہ معجزہ۔ آیت اللہ تباہ تباہی کے لیے ملتا ہے کہ نابینا ہو گئے۔ روایتوں میں ایسے واقعات ہیں جو علماء سے منسوب ہیں، نابینا ہو گئے، کچھ سوج نہیں رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے کچھ۔ اپنے کسی شاگرد سے کہا، جب محرم آیا تو اپنے شاگرد سے کہا مجھے مجلس حسین میں لے چلو۔ کہاں؟ مجلس حسین میں لے کے آیا لانے والا۔ اب ظاہر عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، چلیے آگے بیٹھیں۔ کیا نہیں، جہاں پر عزادار جوتے اتار رہے ہیں وہاں بیٹھوں گا۔ کہاں؟ جہاں عزادار جوتے حسین پر رونے والے جوتے اتار رہے ہیں وہاں بیٹھوں گا۔ کیا آپ وہاں بیٹھیں گے؟ کہاں؟ میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے ہے۔
میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے ہے، دکھ نہیں رہا ہے، نابینا ہے، بیٹھ گئے، مجلس ہوئی، لوگ روئے، مجلس ختم ہوئی، اب وہ یوں ٹٹول رہے ہیں۔ شاگرد نے کہا سرکار آپ کی نالین میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کے جوتے، آپ کی نالین میرے پاس ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید نالین ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی ہے جانے کے لیے، کہا میرا ہاتھ کسی ایسے جوتے پر رکھ دو جو کسی عزادار کا ہو، حسین پر رونے والے کا ہو۔ اب ظاہر استاد کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ رکھا، انہوں نے جوتا اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے نیچے کی خاک اٹھائی، جوتے کے نیچے کی خاک، اور خاک اٹھا کر کا پروردگار تجھے حسین کے عزادار کا واسطہ میرے گئی ہوئی روشنی کو واپس کر دے، اور مثل سرمے کے اس خاک کو آنکھ میں لگایا۔ ابھی آنکھ میں خاک لگانا تھی کہ گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی تو عزیزان گرامی، کربلا کی خاک معجزہ۔ حسین کی بات تو بہت بڑی ہے، حسین کی عزا میں جو شریک ہو جائے اس کے نالین جوتوں کے نیچے کی خاک بھی شفا بن جاتی ہے۔ عظمت نسبت سے ہوتی ہے، یقین جب حاصل ہو جائے تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو حسین ابن علی کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے وہ دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ امام حسین السلام کی تو بات بہت بڑی ہے۔ کربلا میں قربان ہونے والوں میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے چھوٹا کون ہے بتائیے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، شہزادے علی اصغر، حسین کے فرزند۔ ان کو معلوم ہے کیا کہا جاتا ہے؟ باب الحوائج۔ کربلا میں دو باب الحوائج ہیں، ایک بھتیجا باب الحوائج 6 مہینے کا، ایک 34 سال کا چچا باب الحوائج عباس۔ ہاں یہ ثبوت محبت ہے۔ خالی علی اصغر کا نام آیا آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آج کی رات ذکر جناب علی اصغر ہوتا ہے، شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ آج کی رات ہوتا ہے۔ باب الحوائج علی اصغر۔ مانگ لیجئے دعائیں آج، جناب علی اصغر کی مصیبتیں سنتے رہیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جناب علی اصغر کو وسیلہ بنا بنا کر دعائیں مانگتے رہیے گا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں قبول کرے گا۔ جس طرح کی بھی آپ کو پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، روحانی پریشانی ہو، آج شہزادے علی اصغر کا صدقہ مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم علی اصغر کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا۔ جو لوگ لاولد ہوں علی اصغر کی یہاں درخواست لگا دیں آج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آج رونے میں کوئی کمی نہ ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ عزادار پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں کا موسم گرم ہے. آپ کے پسینہ نکل رہا ہے. پسینہ اسی لیے تو نکل رہا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی ہے. آپ کے جسم میں پانی ہے اس لیے پسینہ نکل رہا ہے. خدا نہ کرے اگر پانی ختم ہو جائے تو پھر پسینہ نہیں نکلے گا. ہائے علی اصغر. جو اتنا پیاسا ہے کہ ماں کا شیر بھی خشک ہو چکا. آج کہاں پر مجلس ختم ہو جائے اس کا علم مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ مصائب روز روز نہیں پڑھے جاتے. سال بھر ہم لوگ خدمت امام حسین کرتے ہیں، سال بھر ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، مگر اس طرح سے مسائل سال بھر نہیں پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ مخصوص دن ہیں جن دنوں میں خاص طور پر مسائل پڑھے جاتے ہیں. سال بھر آپ بھی اس طرح سے نہیں روتے ہیں جس طرح سے محرم میں روتے ہیں. واہ حسینہ، ہائے میرا حسین. ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کربلا کا سب سے کم سن شہید کون تھا، سب سے چھوٹا شہید کون ہے؟ آپ نے کہا علی اصغر. علی اصغر، علی اصغر بے شک سن و سال کے اعتبار سے عباس سے بھی چھوٹے ہیں، علی اکبر سے بھی چھوٹے ہیں، اون و محمد سے بھی چھوٹے ہیں، قاسم سے بھی چھوٹے ہیں. لیکن ایک جملہ میں باب الہوائے شہزادہ علی اصغر کے نذران عقیدت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے میرے شہزادے، سن میں تو آپ بہت چھوٹے ہیں، لیکن ایک موقع پر عظمتوں میں عباس سے بھی آگے ہیں، علی اکبر سے بھی آگے ہیں، قاسم سے بھی آگے ہیں، اون و محمد سے بھی آگے ہیں. اے شہزادے، اے رباب کے لال، اے رباب کے لال، کربلا میں چند مقامات ایسے آئے کہ آپ کے برابر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. آپ عباس سے سن میں چھوٹے ہیں، قد میں چھوٹے ہیں، علی اکبر آپ سے بڑے ہیں، لیکن ایک فضیلت کربلا میں آپ کو ایسی ملی ہے کہ جو کسی کربلا کے شہید کو نہیں ملی. سنو گے دل کو سنبھال کے سننا. قاسم گئے گھوڑے پر سوار ہو کے، اون و محمد گئے گھوڑوں پر سوار ہو کے، علی اکبر گئے گھوڑے پر سوار ہو کے، عباس گئے گھوڑے پر سوار ہو کے. حسین کے جتنے بھی جانثار میدان میں گئے یا پیدل گئے یا گھوڑے پر سوار ہو کے گئے یا سواری آئی یا پیدل میدان میں گئے. علی اصغر وہ تنہا مجاہد ہے جو نہ سواری پر سوار ہوا. گھوڑے پر علی اصغر سوار نہیں ہوئے، 6 مہینے کے تھے تو پیدل بھی نہ جا سکے. لیکن کربلا کا یہ اکیلا شہید ہے جو پیدل بھی نہیں گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے بھی نہیں گیا. ارے اس کی سواری میں تو حسین ہے. اس بے کس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کے گیا جو سوار دوش رسول ہے.
کربلا میں جو بھی میدان میں گیا اسلحہ لے کر گیا. کربلا میں جانے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر و کمان ہے. کربلا کا یہ اکیلا سپاہی ہے جو نہ گھوڑے پر سوار ہوا، نہ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے، نہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے، نہ ہاتھ میں تیر لیے ہوئے ہے. بس اسلحے کے طور پر لبوں پر مسکراہٹ لیے ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، علی اصغر کو پرسا دیں، علی اصغر کی ماں کو پرسا دیں، علی اصغر کے باپ کو پرسا دیں، اور علی اصغر کی چھوٹی سی بہن سکینہ کو پرسا دیں جس کے رخسار تماچوں سے نیلے پڑ گئے. علی اصغر تو خالی میدان میں مسکرایا، لیکن مسکرانے میں اتنا اثر تھا کہ 3 لاکھ کا لشکر منہ موڑ موڑ کے رونے لگا. اللہ نے بھی مجاہد کو تمغہ دے دیا. علی اصغر اب اپنی کمسنی کو نہ دیکھنا، صبح قیامت تک تمہارے ذریعے دعائیں قبول ہوں گی. عزاداروں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، یہاں بھی یہی رواج ہوگا. میں نے بچپنے سے اپنے گھر میں یہ دیکھا، سب شہیدوں کی نظر پانی پر ہوگی، لیکن جب علی اصغر کی نظر ہوتی ہے تو دودھ پہ ہوتی ہے. یہ حضرت علی اصغر کی نظر کی پہچان ہے، دودھ کا شربت ہے. اور پھر وہ شربت ننھے ننھے بچے پیتے ہیں. ارے جو بغیر دودھ کے دنیا سے چلا گیا، آج تک بچوں کو دودھ پلا رہا ہے. روتے رہو عزاداروں، اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے، مگر ابھی مجلس نہیں ختم ہوگی. ابھی چند منٹ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا. میرے دوستوں، گھبرانا نہیں. میرے دوستوں، رباب اپنے لال پر روئی نہیں ہے. حسین نے کہا تھا رباب صبر کر لینا، تو ماں نہیں روئی ہے. رباب آئیے، علی اصغر پر اتنا بڑا مجمع رو رہا ہے. واہ علی اصغر، ہائے پیاسے علی اصغر. ہائے بھوکے علی اصغر، ہائے شیرخوار علی اصغر. 6 مہینے کے حسین کے لال علی اصغر پر سلام. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے بھی سلام کہا ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ صبح عاشور سے قربانیوں کا بازار گرم تھا اور ایک جا رہا تھا. وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین کا کوئی ساتھی نہ بچا. 18 سال کے علی اکبر کے سینے سے بھی حسین نیزہ کھینچ چکے. اب حسین تنہا ہیں، خیموں سے حسین رخصت ہو چکے. حسین نے ایک مرتبہ سلجنا پر بیٹھ کر
حسرت بھری نگاہوں سے نہر فرات کو دیکھا، آواز دی کہاں ہو عباس؟ اور اس کے بعد حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ لاشیں شہداء زمین پر تڑپنے لگے، آوازیں آنے لگی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین لبیک، حسین لبیک۔ آسمان سے ملائکہ کی آواز آنے لگی، لبیک یا ابا عبداللہ۔ ارواح انبیاء پکارنے لگی، لبیک یا حسین۔ لیکن اسی آوازوں میں ایک آواز خیمے سے بھی آ رہی ہے، ہائے میرا مظلوم بھائی، ہائے میرا حسین، اے بھیا اس طرح سے آواز نہ دو، یہ آواز ہے زینب کی۔ زینب کی آواز نے حسین کو مقتل سے اس طرح سے کھینچا جیسے مغناطیس کھینچ لے۔ حسین در خیمہ پر گئے، بہن زینب اس طرح سے نہ رو بہن، بہن حسین زندہ ہے ابھی، بہن حسین زندہ ہے ابھی، اے بہن اس طرح سے نہ رو بہن، اے بہن حسین زندہ ہے، اے بہن اس طرح سے نہ رو۔ کہا بھیا خیمے میں آ جائیے۔ حسین خیمے میں گئے، کہا بہن کیا ہو گیا جو اس طرح سے رو رہی ہو؟ کہا بھیا ذرا علی اصغر کو دیکھ لو۔ بچہ جھولے میں نہیں ہے اس وقت، بچہ جھولے میں نہیں ہے، زمین پر ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو عزاداروں، ٹھہرو، یہ عاشور کے عصر کی بات ہے۔ شب عاشور کو رباب اسی پر رو رہی تھی کہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ رباب پکار رہی ہیں اصغر، لیکن اصغر آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ رباب یہ سمجھی کہ علی اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصغر کی ماں شب عاشور یہ سوچ کے رو رہی ہے کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ حسین نے آ کے کہا رباب گھبراؤ نہیں، بچہ تو کل میدان تک جائے گا۔ ارے جو رات میں ماں کی آواز پر نہیں بولا، وہ عصر کے ہنگام میں حسین کی آواز پر کہہ رہا ہے لبیک۔ روتے رہو عزاداروں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو علی اصغر کی مصیبت سن کر رونا نہ آ رہا ہو تو گناہوں کی توبہ کرے، گناہوں کی توبہ کرے۔ آج اس کا ذکر ہے کہ کافر کا بھی دل ہل جاتا ہے۔ جیسے حسین نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، 6 مہینے کا بچہ جھولے سے گر گیا۔ زینب کہتی ہیں لبیک کہتے ہوئے علی اصغر کروٹیں لے رہے تھے۔ در خیمہ تک جب پہنچ گئے تو پھوپھی نے اٹھا لیا میرے لال، ابھی تیرے بابا کو بلاتی ہے زینب۔ اے بھیا جناب زینب سے لیا گود میں، رخسار چومے، کہ بہن میں اسے مقتل میں لے کے جا رہا ہوں۔ ماں کھڑی ہو گئی ام رباب، آقا بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ رباب قوم جفاکار کے سامنے لے کے جاؤں گا،
پانی مانگوں گا ہو سکتا ہے کوئی پانی پلا دے۔ اب یہ جملے میری بہنیں اور مائیں سنیں، جہاں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ رباب نے کہا مولا 2 منٹ کے لیے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ جلدی سے بچے کو لیا، خیمے کے اندر گئی، بچے کا کرتا اتارا، سبز کرتا پہنایا، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور رخسار پر رخسار رکھ کے کہا اصغر اگر پانی ہوتا تو تیرا منہ بھی دھلا دیتی۔ اے بیٹا لاکھوں کے سامنے جا رہا ہے، میں کہوں گا رباب یہ کرتا نہیں پہنایا، اصغر کو کفن پہنا دیا۔ جزاک اللہ۔ علی اصغر پر رونے والوں، اللہ تمہیں اجر عظیم دے۔ حسین نے پوچھا رباب یہ کرتا کیوں پہنایا ہے؟ کہا آقا ابھی تک تو گھر میں تھا بچہ، اب گھر کے باہر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے، دھوپ بہت تیز تھی، ابا کا دامن ڈالا، بچے کو سینے سے لگایا۔ حمید کہتا ہے حسین اصغر کو گود میں لیے آ رہے ہیں، ایک بلندی پر کھڑے ہوئے۔ قوم جفاکار یہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کے آ گئے، لیکن اب جو ابا کا دامن الٹا تو 14ویں کا چاند حسین کی آغوش میں چمک رہا ہے۔ بچے کو بلند کیا، اے لشکر یزیدی اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا، ارے یہ بڑا پیاسا ہے۔ اے اصغر تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ لڑکھڑاتی ہوئی سوکھی زبان، سوکھے ہونٹوں پر پیری، ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ روتے رہو عزادارو، پرسہ دیتے رہو، بس مجلس ختم ہو گئی۔ پیاسا ہے اصغر تم بھی حجت تمام کر دو۔ ابھی تک جناب علی اصغر کا چہرہ باپ کے سینے کی طرف تھا، اب دھیرے دھیرے بچے نے اپنے سر میں حرکت کی اور اب سر علی اصغر گھوما اور گھوم کے لشکر یزیدی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوکھی سی زبان ننھے ہونٹوں پر پھرائی، میرا بابا سچ بول رہا ہے۔ اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے لشکر والوں، لو میں زمین پر لٹائے دیتا ہوں، آؤ تم خود آ کے پانی پلا دو۔ ہو سکتا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا۔ بچہ جلتی ریتی پر کروٹیں بدلنے لگا، حسین نے گود میں اٹھا لیا، سوال آپ کر رہے ہیں۔ لشکر شام کا عالم یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ لشکر والے منہ موڑ موڑ کے رو رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں بچے کو پانی پلا دو۔ بس مجلس ختم ہو گئی، روتے رہو، رباب کو پرسہ دیتے رہو۔
علی اصغر حجت کو تمام کر چکے ہیں، خدا عمر سعد پر لعنت میں اضافہ کرے۔ ایک مرتبہ عمر سعد حرملہ کے قریب آیا اور آگے کہتا ہے حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے چلہ کمان اتارا، تیر سے ننھے سے گلے کی ننھی سی سفیدی کا نشانہ لیا، چاہتا ہے کہ تیر مارے۔ تیر زمین پر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر مارنا چاہا، پھر گر گیا۔ 7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو عمر سعد کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے عمر سعد میں کیا کروں، جب چاہتا ہوں تیر لگاؤں رسول آ جاتے ہیں۔ روتے رہو عزاداروں۔ حرملہ کہتا ہے رسول آ جاتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں حرملہ اس بچے کی خطا کیا ہے، تیر میرے لگا دے۔ عزاداروں حرملہ نے اب جو آخری بار تیر لگایا چلے کمان میں تو ملعون کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں کو بند کر لیا، اب جو تیر چھوڑ کر آگے گولی تو دے گا بوڑھا با، بچے کے گلے سے تیر کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا لال اصغر 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 باپ شرمندہ، تیر کو کھینچا، چلو میں لہو لیا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں۔ مظلوم نے خون علی اصغر کو چہرے پر ملا، پھر عبا کا دامن ڈالا۔ اب مقتل سے خیمے گاہ کی طرف حسین جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھے پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے